بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان باعث رحمت، رمضان کی سعادت گھڑیاں باعث رحمت۔ انسانی زندگی میں رحمت کا جو تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ ایک انسان کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے۔ یہ آپ کو آپ کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہونے والی سزا سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت زور سے ارشاد فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بہت بھاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس پہ کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہم لوگ اکثر زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے نتائج میں ڈراتے ہیں، جبکہ حضور دو عالم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر جب آپ کے اوپر پتھرا ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں تو ہم اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رحمت انسانوں کے لیے رحمت، اور آپ تو دونوں جہانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ رحمت عام انسان اپنی زندگی میں جب محسوس کرنا شروع کرے کہ رحمت اسے کہاں کہاں میسر ہوتی ہے، تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری رحمتیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ آپ غور کریں، سب سے پہلے اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو بہت بڑی ایک رحمت کی ہے وہ یہ رحمت ہے کہ آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے نظارہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان عطا کیے ہیں، سننے کی استطاعت دی ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں اکثر فرماتے تھے کہ گوش مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ، سن رہا ہوں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی استطاعت دی۔ یہ اتنی بڑی رحمتیں ہیں کہ جب آپ غور کریں کہ کسی کے پاس، حضرت شیخ سعدی نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک دن ننگے پاؤں جا رہا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں۔ تو کچھ دور جب چلتے رہے تو دیکھا کہ ایک شخص نظر آیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں، تو فوراً سجدہ شکر میں آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس یہ استطاعت نہیں ہوتی۔ یہ رحمت آپ کی نیند میں سونے کے بعد صبح اٹھنا بھی رحمت ہے، رات کے بعد دن میں داخل ہونا بھی رحمت ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے، بارش میں رحمت نظر آتی ہے۔ ایک صاحب تھے بڑے رنگین مزاج سے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم سے ان کی زندگی کا جو ہے وہ طور طریقہ بدل گیا ہے، اور وہ نیک بن کے پھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے تمہاری زندگی میں کہ تم ایک دم سے یہ ساری رنگینیوں سے نکل کر تو تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے میرے گھر بیٹی پیدا کر دی ہے۔ بیٹی بھی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو عرب کا جو دور تھا، اس دور میں وہ اس قابل وہ دور تھا کہ اس کے اوپر عین عذاب آ جانا چاہیے تھا،
جو پہلے جتنے بھی قومیں گزری ہیں جن کے اوپر عذاب آیا ہے، آپ ان کو غور کریں کہ کیا کیا ایسی باتیں تھیں کہ جن باتوں کی وجہ سے اس پر عذاب آیا تھا. تو عرب میں بھی وہی سارے دستور چل رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ جلانا اور باقی ساری جہالتیں اور گمراہیاں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں. لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بدلا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ میں اس پہ رحمت کرنا چاہتا ہوں. اور رحمت بھی کیا رحمت کہ رحمت دو عالم، رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت کو بنا کر بھیج دیا گیا. تو ہماری جو زندگی ہے، یہ اگر رحمت کا تصور زندگی میں دیکھنا ہے تو اپنی زندگی کو اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلانے کی کوشش کریں. آپ رحمت کو محسوس کریں گے. وہ رحمت نے تیری مجھ کو گلے سے لگا لیا، میں ڈر رہا تھا ورنہ حساب و کتاب سے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں رکھے. پہلے جو رحمتیں ہوئی ہوئی ہیں انہیں محسوس کرنے کی، انہیں اپنی زندگی میں شامل ہونے کی جو آپ کے اندر احساس ہے، اس احساس کو بھی اجاگر کر لے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.